اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک من المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق اللہ العظیم۔ یہ جو میں نے قرآن مجید کی آپ کے سامنے آیتیں پڑھی، سورہ یاسین کا یہ پہلا رکوع ہے، اور سورہ یاسین مکی صورت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو قرآن کا دل بھی کہا ہے، یعنی یہ جو صورت ہے وہ قرآن مجید کا دل ہے۔ اور اس صورت میں اعمال کے سزا کا ذکر ہے، اور اس صورت کی ابتدا حرف مقطعات سے ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی 29 صورتیں ایسی ہیں، ان صورتوں کی ابتدا حرف مقطعات سے ہوتی ہے، اور یہ حرف مقطعات کے عام ترجمہ میں اس کے معنی نہیں ہوتے، حالانکہ حدیثوں میں اس کے معنی آئے ہیں، جیسا کہ الف لام میم کے متعلق حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان اللہ عالم، یعنی میں اللہ سب کچھ جانتا ہوں۔ یہ الف لام میم کے معنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یاسین کے معنی یہ بیان فرمایا، الف لام میم کے معنی یہ بیان فرمائے، ان اللہ عالم، میں اللہ سب کچھ جانتا ہوں۔ تو یہ جو صورت ہے یاسین، اس کے معنی اے انسان کامل، انسان کامل جو وجود ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ یہی وجود ہے جو انسانیت کو کمال پہ پہنچانے والا وجود ہے، اور اس وجود کی امت میں آنے کی تمنا نبیوں نے کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ اللہ ہمیں مسلمانوں میں پیدا کر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، یعنی گزشتہ جتنے بھی انبیاء ہیں تمام نبیوں نے اس امت میں آنے کی تمنا ظاہر کی ہے کہ اس امت میں پیدا کر، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت بڑا مقام ہے۔ آپ سید الانبیاء ہیں، قائد المرسلین ہیں، آپ کی ذات سے اللہ کی ذات کا ظہور ہوا، اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری زمین مسلح قرار دی ہے، اور آپ پر ہی اللہ تعالیٰ نے یہ چوتھا جوہر ہے جہاد، وہ آپ پر ہی فرض کیا ہے، اس لیے آپ پر ہی اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو آپ ہی حلال کیا ہے، دوسرے کسی نبی کے لیے یہ مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ تو اس میں اس امت میں آنے کی تمام نبیوں نے تمنا کی ہے، اور نبیوں کے جو مقامات ہیں وہ پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک ہیں، یعنی پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام کا مقام ہے، دوسرے آسمان پہ
حضرت یحییٰ علیہ السلام کا مقام ہے، تیسرے پہ حضرت ادریس کا، چوتھے پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور پانچویں آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام ہے، پانچویں آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مقام ہے، اور چھٹے آسمان پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور ساتویں آسمان پہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی مقامات دیکھے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات آئی کہ میری امت کا مقام کہاں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے مقامات دیکھے عرش معلیٰ پر۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے پیروں کے چلنے کی آپ نے آواز سنی، اور حضرت ابوبکر صدیق کی آواز، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا پنجہ، حضرت عمر فاروق کی تلوار، یہ امت کے مقامات بتائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس امت کے مقامات۔ تو یاسین جو وجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے، وہ نبیوں کے معراج کرانے والا ہے، یعنی نبیوں کی جو معراج تھی وہ پہلے آسمان سے ساتویں آسمان تک تھی، اور اس امت کی جو معراج ہے وہ عرش معلیٰ تک ہے۔ تو بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے اس امت کو مقام عطا کیا ہے، اور اس میں یاسین، یہ جو یاسین ہے تو اسی کی یہ پوری جو صورت ہے اسی کی تفسیر ہے، سورہ یاسین کی تفسیر ہے۔ اس کے بعد جو اگلی آیت ہے بل قرآن حکیم، کہ حکمت والا قرآن گواہ ہے۔ تو قرآن مجید حکمت سے لبریز کتاب ہے، اور حکمت وہ چیز ہے جو سب سے آخر میں ہے، جیسا کہ سورہ جمعہ کی آیت میں والذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی وہی ہے جس نے امیہ کے اندر انہیں میں سے ایک رسول کھڑا کیا جو ان پر آیتیں تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے اور ان کو کتاب حکمت کا علم دیتا۔ تو حکمت وہ چیز ہوتی ہے جو پکڑنے کا ملکہ پیدا ہوتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم میں مبعوث ہوئے وہ قوم ایک دم جاہل قوم تھی، اور ایسی قوم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکمت اور دانائی سے اس مقام تک لے گئے کہ وہ قوم کے جو لوگ ہیں پوری دنیا کے معلم بن گئے، پوری دنیا کے معلم بن گئے وہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات ہیں۔ تو یہ سب کس سے ہوا؟ قرآن مجید سے۔ قرآن مجید کے ذریعے سے جب آپ نے قرآن کو پیش کیا تو وہ آسمانوں کے تارے بن گئے۔ تو یہ جو مقام ہے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو مقام عطا کیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرش معلیٰ پہ آپ صحابہ کرام کو لے گئے۔ تو یہ جو امت کو پکڑنے کا مقام بتائے کہ کس قوم کو کس طریقے سے اپنے تابع کرو گے، تو قرآن کے ذریعے سے۔ اب قرآن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو بھی جو ہے نا، ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہی قرآن ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کردار کیسے تھے، تو آپ فرماتی ہیں کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن ہی آپ کے اخلاق تھے، خلقہ قرآن ہی آپ کے اخلاق تھے۔ تو ایک قرآن یہ جو کاغذوں میں ہے، ایک یہ کائنات، یہ بھی قرآن ہے، یہ فعلی قرآن ہے، یہ جو کاغذوں میں جو قرآن ہے یہ قولی قرآن ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمل جو ہے عملی قرآن ہے۔ تو ان میں تینوں میں تضاد نہیں ہے۔ اگر کوئی مفسر اگر تفسیر کرتا ہے قرآن مجید کی تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل کے ہٹ کے ہو تو وہ تفسیر بھی صحیح نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہوتی۔ اور کائنات سے ہٹ کر وہ تفسیر ہو، یعنی کائنات جو کہہ رہی ہے کائنات سے ہٹ کر وہ تفسیر ہو تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کے اخلاق اس کے گواہی دے، اور کائنات بھی اس کی گواہی دے۔ تو وہ اگر کوئی مفسر ایسی تفسیر کرتا ہے جو کائنات سے بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے میچ کھاتی ہے، وہی تفسیر قابل قبول ہوتی ہے۔ تو بڑے بڑے مفسرین نے غلطی کھائی ہے کہ وہ کائنات کا علم نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے ایسی تفسیریں کی ہیں جو تفسیریں آج کے دور میں وہ قابل قبول نہیں ہیں۔
تو کائنات کے حساب سے جو تفسیر ہوتی ہے وہی قابل قبول ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ گر اپنے صحابہ کو بتائے۔ صحابہ کرام بھی عملی قرآن تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایسا تیار کیا کہ وہ بھی عملی قرآن بن گئے۔ اور یہاں پر بھی بعثت ثانی میں بھی کسی صاحب نے حضرت صاحب قبلہ سے پوچھا، حضرت آپ نے تفسیر لکھی؟ تو حضرت فرماتے ہیں ہاں بھائی لکھی میں نے تفسیریں۔ کہ کتنی حضرت تفسیریں کتنی لکھی؟ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے 63 تفسیریں لکھی۔ وہ کہاں ہے کہ یہ جو 63 موجودہ ہے یہی تفسیریں ہیں۔ تو آپ نے عملی قرآن بنائے، اصل ہے عمل۔ تو حضرت فرماتے ہیں میں قرآن کا درس دیتا ہوں قرآن بن کر، یعنی جو تفسیر عملی طور پر کی جاتی ہے، عمل سے کی جاتی ہے، وہ تفسیر اثر انداز ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عملی تفسیر کی کہ پوری دنیا کے جو صحابہ کرام پوری دنیا کے معلم بن گئے، اور یہاں پہ وہی عمل بعثت ثانی میں وہی عمل دہرایا جا رہا ہے۔ تو حضرت نے جو تفسیر کی ہے وہ عملی تفسیر کی ہے۔ تو یہ قرآن مجید نسل انسانی پر قبضہ کرتا ہے، دلوں پہ قبضہ کرتا ہے۔ جسم پہ تو حکمراں جو ہوتے ہیں ان کا قبضہ جسم پہ ہوتا ہے، مگر اللہ والے دلوں پہ قبضہ کرتے ہیں۔ جو دلوں پہ قبضہ کرتا ہے وہی سب سے بڑا فاتح ہوتا ہے، اور اسی کا آگے اسی کی حکومت چلتی ہے۔ جو دلوں پہ قبضہ کر لے اسی کی حکومت چلتی ہے۔ اس کے بعد جو آیت ہے انک لمن المرسلین، بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پیغمبر نہیں ہیں، ایسے رسول نہیں ہیں جس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام تھے، موسیٰ علیہ السلام تھے، داؤد علیہ السلام تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے وہ جامعیت والی ہے۔ ایک صاحب نے بھی یہ اس پہ اعتراض کیا تھا کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے انک لمن المرسلین، آپ ہے نا رسولوں میں سے ہیں، پیغمبروں میں سے ہیں، تو آپ اپنے رسول کو دوسرے رسولوں میں فوقیت کیوں دیتے ہو؟ جب آپ بھی ایک پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہیں تو دوسرے امتوں پہ، دوسرے رسولوں پہ اپنے رسول کو کیوں فوقیت دیتے ہو؟ آپ تبلیغ کیوں کرتے ہو؟ ان کو بھی اسی حال پر رہنے دو۔ تو اس نے یہ کہا لکم دینکم ولی دین، کہ قرآن مجید میں ہے کہ تمہارا دین تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ تب میں نے ان سے کہا، میں نے کہ اس کے معنی جو ہے انک لمن المرسلین کی جو معنی ہے وہ یہ نہیں ہے۔ یہاں پہ جو من ہے، من پہ لام تاکید لگا ہوا ہے، لام تاکید لگا ہوا ہے، اور جو لام ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جامعیت ثابت کر رہا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے وہ جامعیت والی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں تمام رسولوں کی رسالتیں جمع ہیں۔ جس طریقے سے کہ انسان کا وجود ہے، انسان کا وجود خلاصہ کائنات ہے، جب پوری کائنات ایک جگہ جمع ہوتی ہے تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک بنتا ہے۔ ایسے ہی جب تمام نبیوں کی رسالتیں، نبوتیں ایک جمع ہوتی ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک ہے۔ تو میں کہ یہ لام تاکید ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت کو ثابت کر رہا ہے۔ اور اگر آپ جو بول رہے ہیں آپ رسولوں میں سے ایک رسول ہیں، رسولوں جیسے ایک رسول ہیں، تو یہ ہونا چاہیے تھا انک من المرسلین، انک من المرسلین کے معنی ہوتے ہیں آپ رسولوں میں سے ایک رسول ہیں، مگر من پہ لام تاکید لگا ہوا ہے۔ لام تاکید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت کو ثابت کر رہا ہے۔ تب بولے کہ میں اور علماء سے اس کے بارے میں پتہ کروں گا، آپ بول رہے ہیں کہ صحیح بول رہے ہیں، صحیح بول رہے ہیں غلط بول رہے ہیں۔ میں نے کہ میں یہ صحیح کہہ رہا ہوں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اپنی رسالت اور ثابت کرنے کا حق ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، آپ کافۃ للناس ہیں، آپ کافۃ للناس ہیں، اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو مسلح قرار دیا۔ یعنی ایک مسلمان کو ہی تبلیغ کرنے کا حق حاصل ہے۔
تم جو کہہ رہے ہو کہ تمہارا دین تمہارے لیے ہمارا دین ہمارے لیے، یہ جو سورہ جو کافرون میں جو ترجمہ آپ نے کیا لکم دینکم ولی دین، اس کا یہ ترجمہ نہیں ہے کہ تمہارا دین تمہارے لیے ہمارا دین ہمارے لیے، کیونکہ وہاں پہ معنی دین کے معنی رستے طریقے کے نہیں ہے، وہاں پہ دین کے معنی جزا سجا کے ہے کہ تمہارے لیے جو تم عمل کر رہے ہو تمہاری جزا تم کو ملے گی، اور ہم جو عمل کر رہے ہیں ہماری جزا ہمارے لیے ہے۔ لہٰذا تبلیغ کرنے کا حق جو ہے ہم ہی کو حاصل ہے، ہمارے نبی رحمت للعالمین ہے، اور یہ امت اللہ تعالیٰ نے اخرجت للناس بنائی ہے، تو ہم کو تبلیغ کرنے کا حق حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے ہو، تم اچھائیوں کو حکم کرتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اور تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اخرجت للناس بنایا ہے، تو تبلیغ کرنے کا ہمارے کو حق حاصل ہے۔ کسی اور نبی کو دوسری قوم میں تبلیغ کرنے کا حق حاصل نہیں تھا، انہوں نے اپنی اپنی قوموں کو دوسری قوم میں تبلیغ کرنے سے روکا بھی ہے، جیسے کہ حضرت مسیح کا ہی قول ہے، تم سامریوں کے شہر میں مت جانا، تم کاہنوں کے شہر میں مت جانا، تم تو اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف بھیجے گئے ہو۔ تو تمام جو نبی ہیں، جتنے بھی نبی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، وہ ایک وقت مقررہ کے لیے تھے، ایک قوم کے لیے تھے، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اور آپ کی رسالت میں تمام نبیوں اور رسولوں کی رسالت جمع ہے، اور آپ کے دربار میں تمام نبیوں کو رسولوں کو یہاں آنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا نبیوں سے یہ عہد بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا، جو سورہ آل عمران کی آیت ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا کہ میں نے تم کو کتاب و حکمت سے دیا ہے، وہ تم میں وہ رسول آئے گا جو تم میں سچا ٹھہرائے گا، تو تم ضرور اس پہ ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ کیا تم اس بوجھ کو اٹھاتے ہو؟ تو تمام نبیوں نے کہا قالوا اقررنا، ہم اس بوجھ کو اٹھاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تم گواہ رہو، اور میں بھی گواہوں میں سے ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دربار ہے، اس دربار میں نبی امتی بن کر آتے ہیں، نبی بن کے آتے ہیں، نبی امتی بن کر آتے ہیں، اور نبیوں کی معراج ہوتی ہے۔ تو یہاں یہ جو ہے انک لمن المرسلین، آپ کی رسالت جامعیت والی رسالت ہے، یہاں پہ تمام رشی منی اوتار نبی پیغمبر سب یہاں پہ جمع ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا من احب ینظر الی ابراہیم فینظر ابو بکر، کہ جس نے دیکھنا ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو وہ دیکھے حضرت ابوبکر صدیق کو۔ من احب ینظر نوح فینظر عمر، کہ جس نے دیکھنا ہو حضرت نوح علیہ السلام کو یا موسیٰ علیہ السلام کو تو وہ دیکھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ من احب ینظر الی ادریس فینظر، من احب ینظر یحییٰ فینظر الی علی، کہ جس نے دیکھنا ہو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو تو وہ دیکھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ پھر آپ فرماتے من یحضر الی عیسیٰ فینظر ابو ذر غفاری، کہ جس نے دیکھنا ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو وہ دیکھے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ پھر آپ فرماتے ہیں ما من نبی الا لہ نذیر من امتی، کہ کوئی نبی نہیں جس کی نظیر میری امت میں نہ ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار وہ دربار ہے جہاں نبیوں کی معراج ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے انک لمن المرسلین کا یہی مطلب ہے کہ آپ کی جو رسالت ہے وہ جامعیت والی رسالت ہے، آپ کی رسالت میں تمام رسولوں کی رسالتیں جمع ہیں۔ اور یہ جو قرآن مجید ہے، قرآن مجید میں پچھلی تمام کتابیں جمع ہیں، فیہا کتب قیمہ، اس میں قائم رہنے والی تمام کتابیں اس کے اندر موجود ہیں، اور اسی کتاب کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی گارنٹی لی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ الحافظون، یعنی ہم نے ہی نصیحت کو اتارا ہے،
اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں 1400 سال سے قرآن شریف کا ایک بھی زیر زبر نقطہ کوئی ایک بھی نہیں بدلا گیا۔ قرآن مجید 1400 برس پہلے جیسے نازل ہوا تھا آج بھی اسی شکل میں موجود ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس پہ اس کے عمل کرنے والے، اس کے عملی وجود بھی آتے رہتے ہیں جو قرآن مجید کو زندہ کتاب کر کے دکھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت میں یہ بشارتوں کا سلسلہ کھولا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنایا، جیسے کہ آیت ہے ما کان محمد ابا آدم من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول ہیں اور نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا، رسالت کا سلسلہ بند ہو گیا۔ تو اس امت کی آبیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے بشارتوں کا سلسلہ کھولا ہے۔ حدیث میں ہے لم یبقى من النبوۃ الا المبشرات، کہ نبوت میں سے کچھ باقی نہیں ہے مگر بشارتیں باقی ہیں۔ تو بشارتیں کیا ہے؟ رؤیا صالحات ہیں، اچھی خواب ہیں، یہ اس امت میں جاری و ساری ہیں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے اولیاء اللہ سے دکھتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رسول ہیں، اور نبیوں کی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فنا ہونے سے ہی ملتی ہے۔ ہر نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ کے ہی زندہ ہے، ورنہ اگر نبیوں کی کتابوں کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا یہ اچھے انسان بھی نہیں ہے، کیونکہ ایسی ایسی باتیں ان کی کتابوں میں تحریف کر دی گئی ہیں جو ایک عام انسان کے لیے بھی صحیح نہیں ہے۔ وہ ایسی ایسی باتیں ان کی کتابوں میں داخل کر دی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نبیوں پر احسان ہے، آپ محسن انبیاء ہیں، نبیوں پر آپ کا احسان ہے کہ نبیوں کو آپ نے بتایا کہ کل من الصالحین، کہ سارے نبی صالح تھے، نیک تھے، پاک تھے، سب نبیوں پر آپ کا احسان ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام ہے۔ اب پچھلے نبیوں کا جو ذکر کیے تو دیکھیں گے پچھلی کتابوں کو اٹھا کر تو بہت ایسی غلاظتیں والی باتیں بھری ہیں۔ بہرحال ہمارے ایمان میں یہ داخل ہے، ہم ہر نبی پر، ہر کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور سب کو ہم سچا ٹھہراتے ہیں۔ یہ صرف اعجاز یہ امت مسلمہ کو ہی حاصل ہے کہ امت مسلمہ تمام گزشتہ پیغمبروں کو پر ایمان لاتی ہے اور سب کو سچا ٹھہراتی ہے۔ تو یہی صراط مستقیم ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ ہمارے لیے بتایا ہے، جو دیا ہے، جو دین ہمارے کو دیا ہے، وہ صراط مستقیم ہے۔ اور یہ دین افراط تفریط سے پاک ہے، افراط سے پاک ہے یہ دین۔ اللہ تعالیٰ نے استقامت والا پاک ہمارے کو دین دیا ہے، نہ اس کو اندر کا دشمن بگاڑ سکتا ہے نہ اس کو باہر کا دشمن بگاڑ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی گارنٹی لی ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ اللہ صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پر ہیں، تو آپ کے دین کو کوئی بھی بگاڑ نہیں سکتا، یہ ہمیشہ صراط مستقیم ہی رہے گا۔ اور جو دین ہے، آپ دینوں کو ان کو دیکھیے اور جو کتابوں کو دیکھیے اور نبیوں کی تعلیم کو دیکھیے تو وہاں بہت سارے بگاڑ ہیں، بت پرستی، عناصر پرستی ان کے اندر آ چکی ہے۔ مگر الحمدللہ یہ چونکہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ ہماری مسجدیں بالکل پاک ہیں۔ ان کی آپ دیکھیں گے دیگر مذہب کی جو عبادت گاہ ہیں وہاں پہ بت رکھے ہوئے ہیں، ہماری مسجدوں کے اندر توحید ہے۔ اب تھوڑی بہت فرقوں میں تھوڑی بہت اصلاحی باتیں ہو گئی ہیں، وہ اصولی اختلاف نہیں ہے مسلمانوں کے اندر۔ مسلمانوں کے اندر 72 فرقے ضرور ہیں، مگر تمام فرقوں کا اس بات پر اتحاد ہے کہ قرآن مجید کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، اللہ کی کتاب پر ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہے۔ کوئی اصولی مسلمانوں کے اندر اصولی اختلاف نہیں ہے کوئی بھی، فروعی اختلاف ہے، فروع میں کوئی بات نہیں ہے۔ کوئی ہاتھ سینے پہ باندھتا ہے، کوئی ہاتھ جو ہے پیٹ پر باندھتا ہے، کوئی آمین دھیرے سے کہتا ہے، کوئی آمین زور سے بولتا ہے، یہ اختلاف ہے، یہ فروعی اختلاف ہے، مگر اصولی اختلاف نہیں ہے۔ اب دیگر مذہب میں دیکھیں گے تو وہاں پہ اصولی اختلاف ہے
کسی کا ایک اللہ ہے تو کسی کے 33 اللہ بنے ہوئے ہیں، کسی کے 33 کروڑ دیوی دیوتا ہے، کسی کے 3 ہیں، مگر الحمدللہ مسلمان ایک خدا پہ متفق ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی کلمہ ہے، ہر فرقے والا یہی کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو مسلمانوں میں اصولی کوئی اختلاف نہیں ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ غالب حکمت والے کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ یہ جو کلام ہے یہ غلبہ پانے والا کلام ہے، اور یہ غالب ہو کے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے وعدہ کیا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس دین کو تمام دینوں پہ غالب کرے، اللہ تعالیٰ کافی گواہ ہے۔ تو یہ غلبہ پانے والا دین ہے اور غلبہ پا کر رہے گا۔ یہ اسلام کو کوئی کتنی بڑی بڑی طاقتیں آ جائیں، اس کے غلبے کو کوئی روک نہیں سکتا، یہ غلبہ پا کر ہی رہے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جب اللہ کا وعدہ ہے تو اللہ کے وعدے پورے اپنے وقت پر ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے، یہ کسی انسان کی اسکرپٹ نہیں ہے لکھا ہوا کلام کہ کسی انسان نے اپنے ہاتھ سے لکھ دیا ہو۔ یہ اللہ کی باتیں ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام، اللہ کی باتیں پوری ہو کر ہی رہتی ہیں۔ تو یہ غلبہ پانے والا تنزیل العزیز الرحیم، یہ غالب رحم والے کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے۔ لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، کہ آپ ان لوگوں کو، تاکہ ان لوگوں کو ڈرائیے جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے، سب وہ غافل ہیں۔ یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ایسے جگہ میں ہوئی تھی جو ام القریٰ ہے، وہ زمین کی جو ماں کہلاتی ہے، اس علاقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، اور وہاں پہ جو ہے نا کوئی نبی نہیں آئے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، اسماعیل علیہ السلام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 3000 سال بعد مبعوث ہوئے۔ تو نبوت کیا ہوتی ہے، رسالت کیا ہوتی ہے، وہ اس کو جانتے بھی نہیں تھے، یعنی بالکل غافل تھے وہ۔ اور اس وقت میں اس علاقے میں یہودی بھی آباد تھے، عیسائی بھی آباد تھے۔ تو یہودی اور عیسائی اس قوم میں، یعنی ان کے اندر تبلیغ کرتے تھے۔ مدینہ کے اندر یہودی بھی آباد تھے، عیسائی بھی آباد تھے، تو وہ عربوں کے اندر تبلیغ کرتے تھے، اپنے دین میں لینے کی کوشش کرتے تھے، مگر عربوں نے ان کی باتوں کو نہیں سنا، کیونکہ ان کی تعلیم جو تھی وہ جزیت والی تھی، جز تھا ان کی تعلیم میں، یعنی ان کی تعلیم جو ہے جامعیت والی تعلیم نہیں تھی۔ عرب جو لوگ ہیں وہ جامعیت والے وجود تھے، تو انہوں نے ان کی تعلیم کو قبول نہیں کیا۔ یہودیوں نے، عیسائیوں نے بہت کوشش کی، مگر کسی کو بھی اپنے مذہب میں داخل نہیں کر سکے، وہ کسی عرب کو اپنے مذہب میں داخل نہیں کر سکے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس علاقے میں آئے آپ، تو جب آپ نے اس قرآن کے ذریعے سے انذار کیا، ان کو ڈرایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اور آپ کو حکم ہوا یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر کو اوڑھنے والے اٹھ اور لوگوں کو ڈرا۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کو جمع کیا، اور ایک پہاڑی پہ آپ کھڑے ہو کر یہ باز کرتے ہیں، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک خطرناک لشکر ہے تو کیا تم میری باتوں کو مانو گے؟ تو قوم کے تمام لیڈر جمع تھے، سب نے کہا آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ ہی نہیں بولا، تو اب آپ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ ایک ہے، میں اللہ کا رسول ہوں۔ تبھی سے مخالفت شروع ہو گئی۔ ابو لہب نے پتھر اٹھا کے مارا کہ کیا تو نے ہمیں اس لیے بلایا تھا، تو ہلاک ہو، کیا تو نے ہمیں اس لیے بلایا تھا؟ تو اس علاقے میں وہ سخت دل قوم تھی، سخت دل قوم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور آپ نے جب قرآن کے ذریعے سے انذار کیا
تو جیسا کہ میں بتا چکا ہوں وہ کیسے بن گئے، وہ پوری دنیا کے معلم بن گئے۔ اب لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، یعنی جن پر بات واضح ہو گئی، جن پہ پوری طریقے سے حق واضح ہو گیا اور بات جن پہ پہنچ گئی، سب وہ ایمان نہیں لاتے۔ اب جیسے ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ، شیبہ، یہ لوگ ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل بینات سے ساری باتیں پیش کیں، کائنات سے اپنے نشانات دکھائے، مگر انہوں نے سچائی کو قبول نہیں کیا، نہیں مانے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے مایوس نہیں ہوئے۔ اگر انہوں نے نہیں مانا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مایوس نہیں ہوئے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کام کو جاری رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کام کو کرتے رہے، اور 13 سالہ زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ 83 لوگوں نے اسلام قبول کیا، یعنی بہت مصائب کا دور تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب مکے والے آپ کی باتوں کو نہیں سن رہے تھے، تو آپ طائف میں گئے، اور طائف میں جا کر آپ نے تبلیغ کی، تو وہاں پہ بڑے بڑے سرداروں کو آپ نے سمجھایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ ایک ہے، میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو انہوں نے بھی آپ کی بات کو نہیں سنا، اور انہوں نے آپ کے پیچھے گنڈے، یعنی جو بچے ہیں گنڈے لگا دیے ان کے پیچھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ کے نیچے، جب ان سے تھوڑا سا آرام ملا تو ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے جو مجھے دیکھ کے منہ چڑھاتا ہے۔ تو دو فرشتے نازل ہوئے، پہاڑ کے فرشتے نازل ہوئے، اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ حکم دیں تو دونوں پہاڑوں کو ہم ملا دیتے ہیں اور اس بستی کو تباہ کر دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں لوگوں کو تباہ کرنے کے لیے نہیں آیا، آج یہ میری باتوں کو نہیں سن رہے تو کل ان کی اولادیں سنیں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کبھی مایوسی نہیں آئی، بلکہ اپنے کام کو جاری رکھا۔ تو ہمیں بھی کبھی مایوس نہیں ہونا، اپنے کام کو کرتے رہنا ہے اس وقت تک جب تک کہ جو عزم ہے، ہمارا عزم ہے، جو حضرت صاحب قبلہ نے جو عزم ہمارے کو دیا ہے، یہ ہندوستان جب تک جنت نشان نہیں بنتا تب تک ہم کو وہ کام کرتے رہنا ہے۔ تو یہ ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری ہے، ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، مگر جو اس کا عہد لے لیتے ہیں، جو بیعت کر لیتے ہیں اس کی، ان پہ اور زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کیونکہ وہ تو اس کام کے لیے وقف ہے۔ تو ان پہ ذمہ داری ہے کہ وہ جائیں اور جا کے جو ہمارے وطنی بھائی ہیں ان بھائیوں میں پیار محبت سے ان کے اندر سمجھائیں۔ تو حضرت صاحب قبلہ نے سمجھانے کے لیے بہت آسان ایک طریقہ دیا کہ کس طریقے سے تم ان کو اپنا ایک بناؤ گے، اپنا کیسے بنا سکتے ہو ان کو۔ تو پنچ شانتی مارگ کا عمل دیے، پنچ شانتی مارگ دیے کہ اللہ ایک ہے، اور سرور عالم، اس کو سرور عالم جگت گرو بولتے ہیں ہندی میں، وہ سرور عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ایک ہی ہے، سرو اوتار ستیہ، یعنی تمام پیغمبر سچے ہیں، تمام کتابیں سچی ہیں، آؤ ہم سب مل کر اسی مالک کی عبادت اس کے اندر پالے، سارے میل ہوں۔ تو یہ ایک یہ حکمت والی باتیں ہیں، حکمت کے ذریعے سے ہم سمجھائیں، اور لوگ یہاں پہ آئیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اسلام غالب ہونے والا دین ہی ہے، یہ غالب ہو کر ہی رہے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا ہے کہ میں نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے اور اس دین کو تمام دینوں پہ غالب کرے، تو اللہ کا وعدہ ہے، وہ تو وعدہ اللہ کا پورا ہو کر ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب ہی کرے گا۔ تو ہماری کتنی کوشش ہے، ہم کتنا اس میں یوگدان دے سکتے ہیں، کتنا اس میں عمل کر سکتے ہیں، وہ ہمارے پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنے ہمیں انعامات دے گا، جتنے ہم عمل کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں انعامات دے گا۔ یہ انعامات پانے کے دن ہے، یہ ایسا دور ہمیشہ نہیں رہے گا۔ یہ سمجھو نیکی کمانے کے یہ دن ہے، نیکی کمانے کے، نیکیاں کما لو۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں بات چند دن ہے فقیری کے، مزے لوٹ لو، کیونکہ آگے پھر جب وہ ہندوستان جو ہو جائے گا مسلمان، پھر یہ باتیں تم کس پہ پیش کرو گے؟ ابھی مصائب بھی اٹھانے پڑتے ہیں، گالیاں کھانی پڑتی ہیں، یہی تو نعمتیں ہیں جو صحابہ اس نعمتوں سے سرفراز ہوئے تھے، تو آج بھی سرفراز ہونے کا موقع ہے۔ بہرحال یہ جن پہ بات پوری ہو چکی ہے، جو ابو جہل کی مٹی سے بنے ہوئے لوگ ہیں، ان کے باتیں سمجھ میں نہیں آتی، ان کی ہمیں
پرواہ نہیں کرنی ہے، کام کو جاری رکھنا ہے۔ لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون، ہم نے ان کے گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں اور وہ ٹھوڑیوں تک پھنسے ہوئے ہیں، سو ان کے سر اونچے کے اونچے ہیں۔ اب یہ ان لوگوں کا ذکر ہے، وہی ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، یہ جو سردار تھے، ان کے اندر انانیت تھی۔ یہ انانیت کی وجہ سے حق بات کو انہوں نے قبول نہیں کیا اور اپنی انانیت دکھائی انہوں نے کہ ہم ہی ہے، ہمارا دین ہی حق ہے۔ چنانچہ جب جنگ بدر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقابلے کے لیے کفار نکلے تھے تو ابو لہب خانہ کعبہ میں یہ دعا کر رہا تھا کہ جو اگر وہ حق پہ ہو تو خدا، اگر وہ فتح ہو گئے تو ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے، یعنی جس کا دین جو فتح ہوگا اس کا ہی دین حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ صحابہ کو فتح دی، پھر بھی ابو لہب نے سچائی کو قبول نہیں کیا، اپنی جو ہے انانیت رکھی۔ اور جب جنگ بدر میں جب ابو جہل قتل ہوا تو ایک صحابی اس کا سر کاٹنے کے لیے آئے، تو اس وقت بھی وہ کیا کہتا ہے کہ میرا سر یہاں سے نہیں کاٹنا بلکہ نیچے سے کاٹنا، تاکہ میرا سر جو رکھا جائے تو سب سے اونچا میرا سر ہو۔ مرتے وقت بھی اس کے اندر اس کی انانیت جو تھی، مرتے وقت بھی اس کی انانیت نہیں گئی۔ تو یہ ان کی انانیت ہے، انانیت حق قبول کرنے، یعنی حق میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے۔ جس کے اندر انانیت آ جاتی ہے وہ حق کو قبول نہیں کرتا۔ ابلیس نے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس نے یہی کہا تھا کہ یہ خاک سے پیدا ہے اور میں آگ سے پیدا ہوں، اور آگ کی یہ خوبی ہوتی ہے اوپر کو چلتی ہے اور خاک کی یہ نیچے کو چلتی ہے۔ اس نے یہ تکبر کیا تھا، اس لیے ہدایت سے محروم رہا۔ تو جو آج بھی جو انانیت، جن کے اندر انانیت آ جاتی ہے، وہ حق بات کو قبول نہیں کرتے۔ تو بہرحال یہ جو آیت ہے اس کے بعد ہے وَجْعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یعنی ہم نے ان کے سامنے ایک دیوار بنا دی ہے، اس کے پیچھے بھی یوں ان پر پردہ ڈال دیا ہے، سو وہ دیکھتے نہیں۔ اب یہ جو انانیت میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں تو اللہ تعالیٰ، یعنی وہ اپنے اعمال سے ہی دیوار بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنا رسول ہدایت کے لیے دین حق کے ساتھ روشن دلیل کے ساتھ رسول بھیج دیا۔ اب کوئی شخص ہے اپنی آنکھوں پہ پردہ ڈال دے، کالا ہرا چشمہ لگا کے، لال چشمہ لگا کے دیکھتا ہے انسان تو اسے لال ہی دکھے گا نا۔ تو ایسے ہی انہوں انانیت کا چشمہ لگا کے اسلام کو دیکھ رہے تھے، تو حق بات ان کے سمجھ میں نہیں آئی۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے ان کے لیے پردہ ڈال دیا ہے، حق بات ان کے سمجھ میں نہیں آتی، تو ان کے جو عمل ہیں، ان کے عمل نے ہی اس پہ پردہ ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی کیفیت کو، یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کی کیفیت کو بیان کر رہا ہے کہ ان کی کیفیت ایسی ہو گئی ہے، حق بات قبول کرنے میں ان کے سامنے ایک پردہ آ گیا، کیونکہ انانیت جو ہے، انانیت انہیں حق بات قبول کرنے میں روک رہی ہے۔ صبح ان کو سمجھ میں نہیں آتی حق بات۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور ان کے لیے برابر ہے کہ تو انہیں ڈرائے نہ ڈرائے، صبح ایمان نہیں لاتے۔ اب ان کے لیے برابر، یعنی ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائے نہ ڈرائے، وہ ایمان نہیں لاتے۔ جب حق بات کھل گئی، سب بات واضح ہو گئی، تو وہ تسلیم ہی نہیں کر رہے، وہی انانیت کی وجہ سے۔ اور جو صاف دل ہوتے ہیں، صاف دل کے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے قلب پاک ہوتے ہیں، انہیں زیادہ باتیں بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ صاف دل کو کثرتی اعجاز کی حاجت نہیں، ایک نشاں کافی ہے گر دل میں ہو خوف کردگار۔ تو جو صاف قلب کے لوگ ہوتے ہیں، جو تینی طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ سچائی کو بہت جلدی قبول کرتے ہیں، اور جن کے اندر ابو جہل کی مٹی ہوتی ہے
تو ان کے سچائی سمجھ میں نہیں آتی، ان کا گھمنڈ، ان کا تکبر، ان کی رسم پرستی، ان کی انانیت حق بات قبول کرنے میں سے ان کو روکے رکھتی ہے۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ تو صرف ان کو ڈرا سکتا ہے جو نصیحت کی پیروی کرتا ہے اور رحمان سے غیب میں ڈرتا ہے، سو اسے مغفرت اور عزت والے رزق کی خوشخبری دے دے۔ یعنی وہ جو لوگ دینی طبیعت کے لوگ ہیں، جن کے اندر انسانیت ہے، کچھ ان کے اندر رحم دلی ہے، ان کو جا کے سمجھاؤ۔ یعنی کسی کے پیچھے زیادہ نہیں پڑنا۔ ایسا ہے ہم ایک بستی میں جا رہے ہیں، وہ نہیں سن رہے ہیں تو مایوس ہو کے گھر پہ بیٹھ گئے، ایسا بھی نہیں ہے۔ کام کو کرتے رہنا۔ ایک بستی والے نہیں سن رہے، دوسری میں جاؤ، تیسری میں جاؤ، چوتھی میں جاؤ۔ کام کو جاری رکھنا ہے، مرتے وقت تک کام کو جاری رکھنا ہے، اس کام کو لے کے ہر وقت پھرنا ہے۔ اللہ کی باتیں اللہ تک کے بندوں تک پہنچیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہر کچے پکے مکان میں پہنچ کر رہے گا۔ تو پہنچانے والے امتی تو ہیں، اور جو پہنچانے والے جو امتی ہیں انہی کے لیے بشارتیں ہیں، خوشخبریاں انہی کے لیے ہیں جو ان باتوں کو اللہ کے بندوں تک پہنچا رہے ہیں۔ اور دیکھو جتنا بڑا کام ہوتا ہے، جتنا بڑا کام ہوتا ہے اس میں مشکلیں اتنی ہی آتی ہیں، اتنی پریشانیاں آتی ہیں جتنا بڑا کام ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی معمولی کام ہے کیا؟ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے۔ اب یہ جو انجمن جو اٹھی ہے ایک چھوٹے موٹے کام کو لے کے نہیں اٹھی، یہ بہت بڑے عزم کو لے کے اٹھی ہے، اور ہم نے اس کام کو آخری وقت تک کرتے رہنا ہے، اور کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت بڑا اجر تیار کیا ہے، بہت بڑی نعمتیں رکھی ہیں۔ اور یہ تو ہے کہ یہ جو اپنے وقت پر پورا ہوگا، بلکہ ہماری خوشخبری ہے، ہمارے لیے ایک خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کام لے لے۔ ہوں میں جس قابل مجھ سے دین کی خدمت لے لے، تجھ کو معلوم ہے بندہ تیرا کس ڈھب کا۔ تو ہمیں اس کام کو آگے تک، آخری وقت تک اس کام کو کرتے رہنا ہے۔ ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور ہم لکھ لیتے ہیں جب وہ آگے بھیجتے ہیں، اور ان کے نشان پیچھے رہ جاتے ہیں، اور ہر ایک چیز کو ہم نے کھلی ہوئی کتاب میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہی مردوں کو زندہ کرنے کا مطلب ہے اللہ کے جو نبی رسول ہوتے ہیں انہی کے ذریعے سے لوگ ہدایت پہ آتے ہیں۔ انسان خود ساختہ عمل بنا کے اور نسل انسانی کی اصلاح کرنا چاہے تو اس سے نسل انسانی کی اصلاح نہیں ہوتی، اللہ ہی لوگوں کی اصلاح کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کی اصلاح کے لیے، نسل انسانی کو سدھارنے کے لیے اپنے رسول کو کھڑا کیا ہے، اور رسول کے امتی ہیں جو اولیاء اللہ بزرگان دین ہے، اللہ تعالیٰ انہیں پر کلام کرتا ہے، ان پر وحی الہامات کرتا ہے، تو خاص مقصد کو لے کے وہ کھڑے ہوتے ہیں، بشارتوں کی بنا پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور جو اللہ کی مرضی ہوتی انہی کے ذریعے سے اللہ کی مرضی پوری ہوتی، اسی سے مردہ قوم زندہ ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مردہ قوم میں، عرب قوم میں جو مردہ قوم تھی اس کو زندہ کیا۔ ایک حدیث میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چلتے پھرتے مردوں میں سب سے پہلے زندہ ہونے والے حضرت ابوبکر صدیق ہیں، تو مردہ زمین کو زندہ کیا۔ اور آج بھی وہی دوبارہ سے پھر وہی لوگ مردائیت چھائی ہوئی ہے، تو آج بھی جو مردہ قوم کو زندہ کرنے کا دور ہے، تو ہم اس کام کو کریں گے انشاءاللہ۔ یہ زمین بھی جو ہماری زمین ہے، یہ زمین بھی جو مردہ پڑی ہوئی ہے، یہ بھی انشاءاللہ زندہ ہوگی۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ ان اللہ تعالی جواد کریم بر رف و رب الحلیم۔